बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से दो ज़बरदस्त प्लान पंजाब के बासियों के लिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक है इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसें, माहौल दोस्त लग्जरी ट्रांसपोर्ट फराम करने जा रही है वज़ीर आला पंजाब। पंजाब के रहने वालों के लिए सबसे पहले ये प्रोजेक्ट लाहौर और रावलपिंडी से शुरू होगा, इस तरीके से दूसरे शहरों तक ये फैलता चला जाएगा। ये क्या ट्रांसपोर्ट है, कब ये शुरू होगी, बसें पहुँच भी गई हैं, कितनी बसें आ गई हैं, कितनी मज़ीद आ रही हैं और कितनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान में। लाहौर में कितने रूट खाली हैं, कब से खाली थे, कितनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कितनी ट्रांसपोर्ट इस वक्त चल रही है। ये माहौलियात में जो आलूदगी फैलती है, ये चूँकि माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से, चूँकि फिर हर शहरी ने कहीं जाना तो होता ही है, मोटरसाइकिल पे जाएगा, अपनी गाड़ी निकालेगा। जितनी गाड़ियाँ सड़कों पर ज़्यादा होंगी, जितना धुआं ज़्यादा फैलेगा, इतनी माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा फैलेगी। अगर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा जगहों पर चलेगी, ज़्यादा रूट्स पर चलेगी, तो ये माहौलियात की जो आलूदगी है उसमें भी कमी वाक़ होगी और माहौल दोस्त जो एक चाहिए, जो हमारी जो ज़रूरत है हमारी सेहत के लिए, वो हमें मुहैया होगा। और दूसरा जो प्लान था वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का, वो था निगहबान रमज़ान प्रोग्राम। ये पिछले साल भी हुआ था और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था हुकूमती टीमों को भी, और जो वो राशन जो घर में पहुंचाते थे लोग, जिनको घरों में पहुंचना चाहिए था, वो बर वक्त नहीं पहुंच सका था, और जिन्हें पहुंचा भी था वो बड़ी मुश्किल, बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था हुकूमती टीमों को भी और राशन लेने वालों को भी। लेकिन इस दफ़ा वक्त से पहले, बहुत पहले, ये पंजाब हुकूमत ने तैयारियाँ इसकी शुरू कर दी हैं। ये क्या तैयारियाँ हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, किन लोगों को कब तक राशन पहुँचेगा, इसकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो कैसे कराई जा सकती है और कौन लोग इसके मुस्तहिक हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने पेश होने जा रही है। कुछ ही देर बाद ये सारी तफसीलात आपके सामने होंगी। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। बड़ी अच्छी खबर जो मैं आपके तवसत से पंजाब के अवाम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुँचाना है कि अभी तक आपने कहीं नहीं सुना कि रमज़ान की जो निगहबान रमज़ान पैकेज जो पंजाब में हमेशा होता है, या रमज़ान पैकेज के हवाले से कोई तैयारी शुरू की गई हो किसी भी सूबे के अंदर। मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फिर लाखों ख़ानदानों को जो है वो जो रमज़ान निगहबान पैकेज है ये मिलेगा। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा डेली तकरीबन मीटिंग कर रही हैं, मोडालिटीज़ तय हो रही हैं कि ये कैसे होगा। और इसके लिए जो PSCR है हमारा डिपार्टमेंट, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है इस वक्त। तमाम लोग ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी और जो है वो टोल फ्री नंबर के ज़रिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनकी फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। और उनसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनका ये पैगाम था कि 15 फरवरी तक का टाइम है, जो मुस्तहिक ख़ानदान है उनको जो है वो ये निगहबान रमज़ान पैकेज पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जो मुस्तहिक ख़ानदान है 15 फरवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि तमाम मुस्तहिक ख़ानदानों तक ये जो पैकेज है ये पहुंच सके। इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो रमज़ान बाज़ार चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हर दफ़ा शुरू करती हैं, उसको हर डिस्ट्रिक्ट और इवन तहसील लेवल तक जो उसको जो है फैलाने की भी तैयारी हो रही है। और मुझे एक जुमला जो है अभी बात करते करते याद आया, जब मीटिंग हो रही थी रमज़ान पैकेज के ऊपर तो रमज़ान बाज़ारों की बात आई और चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा, उनका वो था कि जी रमज़ान पैकेज पे है, इसके साथ साथ हमें रमज़ान बाज़ार भी करने हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि अगर किसी की जेब में पैसे होंगे तो वो मॉडल बाज़ार रमज़ान बाज़ार जाएगा और वहाँ पर सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो उनको मुहैया करना पंजाब की जो है वो हुकूमत का विजन है। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर और रावलपिंडी की सड़कों पर, इसके बाद दूसरे जो शहर हैं उनकी जो रोड्स हैं वहाँ पर, उनके जो रूट्स हैं वहाँ पर चलती हुई आपको नज़र आएंगी। लाहौरी जो हैं इस हवाले से बड़े बदकिस्मत मैं कहूँगा कि गुज़श्ता 5 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो महरूम थे। और आपको पता ही है कि 2018 में जो लाहौर के LTC एक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें चला करती थी और 13 रूट ये बंद कर दिए गए थे।
یہ صحیح بزدار سرکار کے دور میں، کیونکہ 2013 میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ہوا کرتے تھے میاں شہباز شریف، انہوں نے ان روٹس پہ بسیں بحال کی تھیں. کافی ساری ٹرانسپورٹ لاہور پہ چلی تھی، نیو خان بھی چلا کرتی تھی، یہ ڈائیو بھی اس وقت آئی تھی. اس کے علاوہ میٹرو بسیں، میٹرو اورنج، یہ ساری نا ٹرانسپورٹ چلا کے لاہور میں لاہوریوں کے لیے کافی آسانیاں پیدا کرتی تھی شہباز شریف نے. لیکن اس کے بعد حکومت ان کی ختم ہو گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اور صحیح بزدار سرکار آ گئے. اور چونکہ وہ معاہدہ بھی 5 سال کا ہی تھا اور 2018 میں اس معاہدے نے ختم ہونا تھا، لیکن اسے کنٹینیو کرنے کے بجائے، اسے مزید معاہدے کو آگے بڑھانے کے بجائے، تاکہ یہ سستی ٹرانسپورٹ، لکشری ٹرانسپورٹ اور ماحول دوست جو بسیں وہ لاہور میں چلتی رہیں، اس پہ یہ تردد نہیں کیا تھا عثمان بزدار سرکار نے. اور انہوں نے وہ 13 روٹ بند کر دیے تھے، جس کے بعد دھکے کھاتے پھرتے تھے لاہور یہ چنگجی رکشوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ اور آٹو رکشوں پہ وہ سفر کرتے، کئی پیدل بھی سڑکوں پہ مارے پھر رہے تھے اور کافی عرصے سے پھر رہے تھے. اس حوالے سے ہم نے ایک سروے بھی کیا تھا، اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ لاہور میں انفراسٹرکچر جو ہے نا سڑکوں کا، وہ ہے 3300 کلومیٹر اور اس میں 1318 کلومیٹر نا سڑکیں ہیں. صرف 90 کلومیٹر پہ پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی تھی. 1318 سڑکیں ہیں لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ صرف 90 کلومیٹر پہ چل رہی تھی. اس طریقے سے 1228 کلومیٹر پہ یہ ٹرانسپورٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ یہ درکار تھی اور 1574 بسیں درکار تھیں لاہور میں اور چل رہی تھی صرف 100، وہ بھی سپیڈو، وہ بھی پورا جو روٹ کور کرتی ہے نا وہ نہیں کر رہی تھی. وہ سپیڈو کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپیڈو جو لال بسیں جو چائنا سے شہباز شریف دور میں آئی تھیں، وہ صرف آپ کو اورنج ٹرین کا جو اسٹیشن آیا وہاں تک پہنچاتی ہیں. آپ کو منزل مقصود پہ وہ تھی اورنج ٹرین کے لیے، اس پہ ہی یہ سفر ہو رہا تھا. باقی پبلک ٹرانسپورٹ ندارت، لاہور میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی. اور جو میٹرو اورنج ٹرین ہے اور جو میٹرو بس ہے، یہ صرف 122 جو روٹس ہیں ان کو کور کرتی تھی، جبکہ 113 روٹ تاحال معروم تھے اس حوالے سے. اور یہ کافی عرصے سے، جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انان اقتدار سنبھالا ہے، تب سے وہ جیسے دوسرے شعبے میں کام کر رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کافی وہ کام کر رہی تھیں. اس حوالے سے تجاویز ان کے سامنے آ رہی تھی. لیکن بہت سی بسیں، جیسا کہ میں نے کہا، یہاں پہ 1474 بسوں کی، مزید 1500 بسوں کی ضرورت تھی، 1474 ابھی بھی کم تھی. تو وہ ایک دم تو وہ ہو نہیں سکتی تھی. لیکن اب خدا کر کے لاہوریوں کی اللہ نے سنی ہے اور یہ جو الیکٹرک بسیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب لاہوریوں کو بہت جلد 3-4 روٹس پہ تو اگلے مہینے 15 فروری کو اس کا افتتاح ہو رہا ہے. خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کریں گی. ایک ہے روٹ نمبر 3 جو گرین ٹاؤن سے آپ کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچائے گا. ایک 22 نمبر روٹ ہے جو کہ جلو پارک سے ہوتا ہوا اب تمام جو نہر ہے اس سے جاتا ہوا ٹھوکر نیاز بیگ پہ. اور ایک تاج پورہ اسکیم ہے، وہاں پہ 18 نمبر میٹرو بس وہ نیو خان چلا کرتی تھی، LTC کی بس بھی چلا کرتی تھی لیکن وہ بھی بند ہو گئی تھی. وہ تھی تاج پورہ اسکیم سے ریلوے اسٹیشن تک. اس طریقے سے ساندا سے لے کر ایئرپورٹ تک اور مال روڈ کو وہ کور کرتی تھیں اور DHA میں جاتی تھیں آپ کے ریلوے اسٹیشن سے. مختلف روٹس تھے اور سارے روٹس یہ خالی ہو گئے تھے. یہ جو صحیح بزدار سرکار کے دور میں جو بسوں کا معاہدہ ختم ہوا تھا اور سکریپ کر دی تھی کہ وہ معاہدہ اگر کنٹینیو کیا جائے تو وہی بسیں اوور آل کر کے چل سکتی تھی، لاہور کو سستی ٹرانسپورٹ دی جا سکتی تھی. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI دور میں اگر کسی سڑک پہ گڑھا پڑا ہوا ہے وہ پڑا رہے، اگر کہیں بارش کا پانی کھڑا ہے تو کھڑا رہے، اگر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہو جائے، اگر کوئی کام بند ہو جاتا ہے تو ہو جائے، سی پیک ٹھپ کرنا پڑتا ہے تو ٹھپ کر دیں. اس طرف تک کوئی توجہ ہی نہیں تھی. لوگوں کو انڈے، کٹے، وچھے ان کاموں پہ لگا دیا گیا تھا اور ایک سوشل میڈیا کی ٹیم، دانسو کسی کی ٹیم بنا کے لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے اور لوگوں تک پہنچانا اور گالم گلوچ بریگیڈ ایک بھرتی کر کے، بس یہی کچھ ہوتا رہا جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے. 5 سال، یہ 5 سال ہم جو پیچھے گئے، یہ سمجھ لیں کہ جو گزشتہ 50 سال کا جو سفر تھا وہ ہم ریورس گیئر لگ گیا ہمیں. اب خدا کر کے یہ LTC دوبارہ یہ لاہور کی جو ٹرانسپورٹ ہے یہ چلنا شروع ہوئی ہے. الیکٹرک بسیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مزید 2 ہفتے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. 15 فروری کو اس کا افتتاح ہو رہا ہے
3 روڈز تو فوراً طور پر بحال ہو رہے ہیں. اس کے بعد فردن جو بسیں دوسری آتی جائیں گی. راولپنڈی میں بھی بسیں پہنچ چکی ہیں اور لاہور میں بھی پہنچ چکی ہیں, اور ایک کھیپ کراچی میں کھڑی ہے, وہ بہت جلد لاہور پہنچ جائے گی. کم از کم یہ جو ایک اجتماع ہے نا سڑکوں پہ, جو کہ آپ کو موٹر سائیکلیں نظر آتی ہیں, رکشے نظر آتی ہیں, اس میں کمی واقع ہوگی, جس سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی واقع ہوگی. اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا آج, وہ تھا نگہبان رمضان پروگرام. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جن دوستوں کو نہیں پتا کہ اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی. رجسٹریشن اس کی ہو رہی ہے, ایک پورٹل ہے, آن لائن گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہر بندے کے پاس نالج بھی نہیں ہے اور یہ اینڈرائڈ سیٹ بھی نہیں ہے. اگر نہیں کر سکتے وہ, تو پاس آپ کے یونین کونسل کا دفتر ہے. اب یونین کونسل چلے جائیں, اپنا شناختی کارڈ لے جائیں, ان کو ڈیٹیل دیں کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں اور آپ کا ذریعہ آمدن کتنا ہے. یہ مستحق افراد کے لیے ہے جن کی آمدن 60,000 سے کم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ سب کے لیے نہیں ہے. پچھلی دفعہ صرف 68 لاکھ لوگوں تک یہ راشن پہنچا تھا. اس دفعہ جو ٹارگٹ ہے پنجاب حکومت کا, وہ میرا خیال ہے 1 کروڑ ہے یا اس سے کچھ زیادہ, میں کنفرم نہیں ہے, میرا خیال ہے 1 کروڑ تک ہے. تو آپ نے رجسٹریشن اپنی ایسے کرانی ہے کہ اپنے قریب اگر کوئی بلدیہ کا دفتر ہے, کارپوریشن کا کوئی آفس ہے, اگر آپ کے قریب یونین کونسل ہے, آپ نے اپنا شناختی کارڈ لے کے جانا ہے. آپ کے گھر کے جو افراد ہیں ان کی تعداد, ان کی عمریں اور آپ کا ذریعہ آمدن کتنا ہے. آپ 60,000 سے کم کرا رہے ہوں, اس کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہوگی. اس کے بعد آپ کو ایک نمبر آئے گا, کال ایک آئے گی, وہ ایک کوڈ سمجھ لیں, نمبر سمجھ لیں, جو بھی چیز آپ اپنے پاس اپنے سیف رکھنا ہے. جو پنجاب حکومت کی ٹیمیں یہ آنا شروع ہو جائیں گی 15 فروری سے, وہ بھی 15 فروری سے اتفاق سے کام شروع ہو جائے گا. آپ کے گھروں میں رمضان پیکج کا جو راشن ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ راشن میں کیا کیا چیزیں ہیں. پچھلے سال سے بہتر ہیں, پچھلے سال سے چیزیں زیادہ ہیں. چاول بھی اس دفعہ زیادہ ہیں, کھجوریں بھی زیادہ ہیں, آٹا بھی ہے, اور دوسرا راشن وغیرہ جو ہے اس میں کافی نہ اس دفعہ اضافہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ اضافہ ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ بھی, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی پنجاب حکومت کی جانب سے. اور ایک جو تکلیف کرنی پڑی تھی نا پچھلی دفعہ آپ کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی, کہ آپ کے گھر نہیں مل رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ شناختی کارڈ کہیں اور کا آپ کا بنا ہوا ہوتا ہے, آپ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں, اپنے شناختی کارڈوں پہ آپ ایڈریس چینج کروانا مناسب نہیں سمجھتے. پرانے ایڈریس پہ آپ کا وہ راشن چلا گیا تھا, وہاں پہ آپ تھے نہیں. نئی جگہ جہاں پہ آپ تھے, آپ تو مستحق تو تھے, لیکن آپ تک راشن پہنچ نہیں سکا تھا, جس کی وجہ سے کافی سارا راشن واپس چلا گیا تھا. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ پورا سال یہ کام ہوتا رہا, اور پورٹل کے ذریعے بھی اس دفعہ ہو رہا ہے. اور حکومت کی کوشش ہے کہ وقت سے پہلے, رمضان سے پہلے, پچھلی دفعہ تو 15 رمضان تک کام چلتا رہا تھا, اس دفعہ حکومت کی کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کے گھروں میں, آپ کی دہلیز پر نگہبان رمضان پیکج جو ہے, وہ جو راشن ہے, وہ رمضان سے پہلے آپ کے گھروں میں